باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 10 باب 7 سے 15 آیات سے پڑھی اور سنی۔ آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو جلیل اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے اسرائیلیوں کو آسمان کی بادشاہت کی منادی اور شفا دینے کے لیے بھیجا۔ یہ مشن سونپنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے انہیں تعلیم دی اور رسالت کے اصول بتائے۔ آج کی تلاوت سے ہم نے پہلی بات جو سیکھی کہ خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے سے پیشتر تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے 3.5 سال تک اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ انہوں نے اس کی تعلیم سنی، معجزے دیکھے، فطرت پر اختیار دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، لا علاج بیماروں کو پل بھر میں چلتے پھرتے دیکھا، اس کے ساتھ کھایا پیا، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ ہر کام کیا، لیکن اب تک کسی کو آسمان کی بادشاہت کی خوشخبری نہیں سنائی تھی اور نہ ہی کسی نے کوئی معجزہ کیا۔ شاگرد مشن کے بغیر شاگرد ہی رہتا ہے۔ مشن سونپے جانے کے بعد وہ شاگرد سے رسول بنتا ہے۔ مقدس مرکز لفظ رسول اس مشن کی تکمیل کے بعد استعمال کرتا ہے، اس سے پہلے وہ انہیں شاگرد ہی لکھتا رہا۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ایسے بے شمار کلیسیاؤں اور نام نہاد مذہبی رہنماؤں کا ہجوم دیکھتے ہیں جو نہ ہی کسی مستند مشن سے وابستہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی مذہبی ادارے سے سند لی ہوتی ہے۔ تعلیم میں دوسروں کے ساتھ حسد، نفرت پائی جاتی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دور دور تک ان میں نظر نہیں آتی۔ آج کے بے شمار لوگوں نے خدا کی انجیل مقدس کو تجارت بنا رکھا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں یہ سکھاتی ہے کہ رسالت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ پہلے خداوند یسوع کے شاگرد بنے اور پھر اس کے اختیار کے ساتھ منادی کریں۔ آج کی تلاوت مقدسہ کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو غیر قوموں اور سامریوں کے پاس جانے سے منع کیا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے جن 2 اشخاص کے متعلق کہا کہ ایسا ایمان میں نے بنی اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، یعنی کفرنہوم میں بسنے والے صوبیدار سے جس کا غلام بیمار تھا، اور دوسری کنانی عورت جس کی بیٹی بدرو گرفتہ، ان دونوں کا تعلق غیر اقوام سے تھا۔ تو پھر خداوند یسوع نے غیر اقوام اور سامریوں کے پاس جانے سے اپنے شاگردوں کو کیوں منع کیا؟ وجہ جو بھی ہو، انجیل مقدس میں بتاتی ہے کہ کسی ایک شاگرد نے بھی احتجاج نہ کیا،
بلکہ خداوند یسوع کے حکم کو بنا سوال کیے مانا اور اس پر عمل کیا۔ ان کا یہ عمل ہمیں تابعداری، وفاداری اور اطاعت سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، شاگرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لائے۔ آج کے انجیل مقدس کی تیسری اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے انہیں حکم دیا کہ نہ سونا، نہ چاندی، نہ تانبا، نہ راستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ بٹوا، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا۔ یعنی سفر کے لیے کوئی زیادہ راہ نہ لینا، کھانے پینے کے سامان کے بغیر، حفاظت کے لیے لاٹھی کے بغیر اور مال و دولت کے بغیر سفر کرنا بنا پیراشوٹ کے جہاز سے چھلانگ لگانے کے برابر ہے۔ اپنے اس طرز عمل سے خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو خدا پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ خدا پر بھروسہ خدا کی سچائی، کاملیت اور جلالی قوت پر ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ بائبل مقدس میں بار بار بتاتی ہے کہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ذمہ داری کے ساتھ یہ اختیار دیا۔ وہ ہم سے کینہ اور دشمنی رکھنے والوں سے بدلہ لے گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اگر مشن کے لیے بھیجا تو اپنے شاگردوں کی پشت پناہی بھی کی، ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھی سلامتی کا اجر رکھا۔ میرے عزیزو، ہم سب جو بپتسمہ یافتہ ہیں، خدا نے کلیسیا کی بدولت خوشخبری اور دوسروں کی خدمت کرنے کا فضل ہمیں دیا ہے۔ اس فضل کو پہچانیں اور انجیل کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں، آپ دکھ میں ہوں یا سکھ میں، بیمار ہوں یا تندرست، مفلسی میں ہو یا امیری میں، خدا آپ کو شاگرد سے رسول بنانے کی تربیت دے رہا ہے۔ وہ آپ کو روح القدس کے پھلوں اور نعمتوں سے معمور کرے گا۔ اپنا بھروسہ خداوند پر رکھیں اور اس کی مرضی کے تابع رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔